برادری کی اور خاندان کی محبت جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کام کرتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے کہا موسیٰ دیکھیے یہ مجھ کو مار رہا ہے, میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے. فوقظہ موسیٰ, موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا, اس کو ایک فائٹ مارا. اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہٹے کٹے تھے, باڈی بلڈر تھے, اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں, تھوڑا جم شم جایا کریں, تھوڑا باڈی کو مضبوط کریں. اب آپ لوگ مجھ سے مت کہیے مولوی صاحب آپ کی کون سی بہت مضبوط باڈی, لیکن بہرحال جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے, مارا ایک فائٹ, فقضا علیہ, مر گیا وہ, ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ایسے کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں, لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, بولے ارے یہ کیا ہو گیا, ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا. انہ عدو مضل مبین, شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے, انہوں نے مارا تو ایسے ہی اس کو سختی کرنے کے لیے, اس کو سبق سکھانے کے لیے, وہ مر گیا وہ. یعنی موسیٰ کے مکے میں اتنی طاقت تھی, ایک مکے میں مر گیا وہ, قبطی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. پتہ یہ چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتے. جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, غلطی ہو گئی, انہوں نے اس کو قتل کرنے کے, جان سے مارنے کی غرض سے نہیں مارا, غلطی ہو گئی, لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, دیر نہ کرو, فوراً توبہ کرو. موسیٰ نے توبہ کی, اللہ کہتا فغفر لہ, ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا. اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں ڈرے ڈرے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی, اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی, موت کی سزا موت تھی, تو مجھے مار دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں. اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی, وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا, اور پھر چلایا اے موسیٰ دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین, تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے, تو ہی ایک نمبر کا فسادی. کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے, اس کا مطلب فسادی تو ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا, اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سمجھا, اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے. کہا کہ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کل ایک آدمی کو مکہ مار کے ختم کر دیا, آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو. اس نے بھانڈا پھوڑ دیا, سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا. اب سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہیں. اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیرخواہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ دربار فرعون میں فیصلہ ہو چکا ہے, تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی. فخرج منہا, جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ورنہ جان کے لالے پڑ جائے گے, ختم کر دیے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مدین پہنچتے ہیں. اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی 100 کلومیٹر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤں. بھاگتے کئی 100 کلومیٹر صحراؤں میں ریگستانوں کی خاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے. اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. لمبا سفر کر کے آئے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, بیچارے تھکے ماندے بیٹھے ہوئے. وہیں پر ایک کنواں تھا, کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں. بکریاں بالکل پیاسی ہیں, بے چین بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے, وہاں جا کے پانی پلاؤ, یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا, ان دونوں عورتوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی.
اور یہ بھی سن لیجئے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے، اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے، ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے، مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے، ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام مردوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں، دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں، انہوں نے فوراً ان کی مدد کی۔ باڈی بلڈر تو یہ ہٹے کٹے تھے، فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر، ہٹو ہٹو، وہاں پہنچے کنویں کے پاس اور کنویں کے اوپر